اپنی حکمت کاملہ سے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے ترتیب بنائی۔ اللہ رب العزت نے تکوینی طور پر مختلف لوگوں کے ذمے مختلف کام لگا دیے۔ اگر دنیا کے اندر انسانوں کو کپڑے کی ضرورت ہے تو اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو کپڑا بنانے پر لگا دیا۔ اگر دنیا کے اندر انسانوں کو غلہ اور سبزی کی ضرورت ہے تو اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو سبزی کاشت کرنے، غلہ اگانے پر لگا دیا۔ اگر دنیا کے اندر انسانوں کو عمارتوں اور فیکٹریوں کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو فیکٹریاں بنانے پر لگا دیا۔ اگر دنیا کے اندر انسانوں کو کارخانوں اور مارکیٹوں کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو مارکیٹوں کے بنانے پر لگا دیا۔ اگر دنیا کے اندر انسانوں کو عمارتوں کی ضرورت ہے، مکانات کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض لوگوں کو عمارت سازی پر لگا دیا۔ تاہم اس دنیا کے اندر کچھ ایسے سعادت مند لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ ان سعادت مند، ان خوش نصیب لوگوں کو علماء اور طلباء کہا جاتا ہے، ان کو طالبات اور معلمات کہا جاتا ہے کہ جن کو آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر، اس پر فتن دور کے اندر دنیا کی رنگینیوں، دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین متین کی خدمت کے اندر قبول کرتے ہوئے پڑھنے پڑھانے کے اندر لگا دیا۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان میں پروردگار ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے، یعنی علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، اس بات کی پرکھ، اس بات کی سمجھ وہ لوگ رکھتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، جو اولو الالباب ہوتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ علم والے لوگ، عقل مند لوگ یہ بات اچھی طرح سمجھتے اور جانتے ہیں کہ عالم علماء اور جاہل لوگ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت جبل بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، ابو دردہ، میں مدینہ منورہ سے آپ کی خدمت میں ایک حدیث سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا آپ کا صرف یہی مقصد ہے؟ اس کے علاوہ تجارت وغیرہ کوئی اور مقصد تو نہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، نہیں ابو دردہ، میں صرف حدیث کی سماعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور دنیا کے راستوں میں سے ایک راستہ طے کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور جب یہ طالب علم زمین کے اوپر چلتا ہے تو فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور اس طالب علم کو عابد کے اوپر اس طرح فضیلت حاصل ہے
جس طرح 14ویں رات کے چاند کو آسمان کے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، تو علم پڑھنے والوں کی، علم پڑھانے والوں کی اپنی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے تمام شعبوں کا جامع بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تمام شعبوں کے اندر واقعی خدمات کا حق ادا کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر یہ ہرگز نہیں فرمایا انما بعثت داعیہ، کہ میں داعی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں فرمایا انما بعثت مجاہدہ، کہ میں مجاہد بنا کر دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں۔